نمبر دو، مذہبی اعتبار سے جب میں اس کو بیان کروں گا تو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی سے ہم نے وعدہ خلافی کی. ہم سے کہا تھا اے اللہ ہمیں انگریز اور ہندو کی دوہری غلامی سے نجات دے. انگریز کی غلامی بھی ہم پر تھی، ہندو کی بھی تھی. ہندو کی معاشی غلامی میں ہم مبتلا تھے. ہندو بنیا ایک گاؤں میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ سود پر رقمیں دے رہا ہے اور مسلمانوں کی زمینداروں کی زمینیں ہتھیا رہا ہے. یہ سارا کام، پورا کاروبار، پوری انڈسٹری ہندوستان میں ہندوؤں کے ہاتھ میں تھی، مسلمانوں کی کہاں تھی. لوگ پاکستان کی برکات جب بیان کرتے ہیں بہت سے دانشور تو کہتے ہیں کہ نہیں، پوری انارکلی بازار کے اندر ایک دکان تھی مسلمان، پوری انارکلی میں، جبکہ آبادی میں مسلمانوں کی اکثریت. تو یہ حال، ہمارے اوپر دو غلامیاں مسلط تھیں. ایک غلامی انگریز کی، وہ تھی عسکری، سیاسی، ریاستی غلامی، اور ایک تھی ہندو کی. یہاں تک کہ سماجی غلامی ہندو کی. ہندوؤں کے رسوم و رواج، ہندوؤں کے تہوار یہ ہم مناتے تھے، آج بھی مناتے ہیں. جو ہے اللہ دعائیں تھیں. میں چونکہ خود پہلی شاہد ہوں، میں نے مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے ایک کارکن اور ایک رہنما بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ میں حصار ڈسٹرکٹ مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا جنرل سیکرٹری تھا، ہائی اسکول اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے. وہاں فیڈریشن تھی ہی صرف ہائی اسکول کے اسٹوڈنٹس کی، اس لیے کہ کالج تو کوئی پورے ضلع میں تھا ہی نہیں، نو گورنمنٹ کالج. ایک کالج تھا بھیوانی، ایک قصبے میں ہندو، جو سیٹھوں کا قصبہ تھا، اس میں ہندو کالج تھا بس. باقی ہائی اسکول کی مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن تھی، اس کا میں جنرل سیکرٹری تھا، حصار ڈسٹرکٹ مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن. ہم نے جلوس نکالے، نعرے لگائے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. ہم نے دعائیں مانگی جمعوں کے اجتماعات میں، عیدین کے اجتماع میں، اے اللہ ہمیں انگریز اور ہندو کی دوہری غلامی سے نجات دے تاکہ تیرے دین کا بول بالا کرے، تیرے نبی کا دیا ہوا نظام قائم کرے. ہم نے پاکستان، اللہ نے تو وعدہ پورا کر دیا. اور وہ آیت جو ہے سورہ اعراف کی ہے، حضرت موسیٰ سے جب کہا تھا کچھ لوگوں نے، اسرائیلیوں نے، اے موسیٰ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمیں ستایا جاتا تھا، آپ کے آنے کے بعد بھی ستایا جاتا ہے، ہماری حالت میں تو کوئی فرق نہیں آیا آپ کے آنے سے. تو انہیں جواب دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، قل اے موسیٰ ان سے کہہ دو، عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم، اب قریب ہے وہ وقت کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے، فرعون اور اس کے لاؤ لشکر کو تباہ کر دے، غرق کر دے. وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین میں تمہیں حکومت دے، طاقت دے. فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر دیکھے گا تم کیا کرتے ہو. اسی امتحان میں ہم 56.5 برس گزار چکے ہیں اور ہم نے اللہ سے وعدہ خلافی کی. اس وعدہ خلافی کا نتیجہ میں نے آیات جو پڑھی ہیں شروع میں، سورہ توبہ کی 3 آیات. دنیا میں کوئی قوم اجتماعی طور پر اللہ سے کوئی وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرے تو اس کی سزا کیا ملتی ہے؟ اس قوم میں اجتماعی طور پر نفاق اور منافقت کا مرض پیدا کر دیا جاتا ہے. نفاق اور منافقت جو کفر سے بھی زیادہ ناپسند ہے اللہ. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جو ہے وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، جس کے لیے کہ حضور کی شفاعت سے انہیں محروم کیا گیا. استغفر لہم او لا تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم، آپ چاہے استغفار کریں ان کے لیے چاہے نہ کریں. اور سورہ توبہ میں تو ہے ان تستغفر لہم 70 مرۃ، آپ 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تب بھی ہم معاف نہیں کریں گے. وہ ہے منافق. چنانچہ ان آیات میں کیا کہا گیا، میں نے بارہا اس کو بیان کیا ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ، مدینے کے منافقوں میں ایک قسم ان کی ہے جنہوں نے اللہ سے ایک عہد کیا تھا، لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے نواز دے گا، غنی کر دے گا، دولت مند کر دے گا، لَنَصَّدَّقَنَّ، خوب صدقہ خیرات کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نیک لوگوں میں سے ہو جائیں. فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا، بَخِلُوا بِهِ، اب بخل سے کام لیا، تجوریوں کے دروازے مقفل، بخلوا بہی، اور انہوں نے اللہ سے اعراض کیا. اس لیے اللہ تعالی نے فعاقبہم نفاقا فی قلوبہم،
اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری پیدا کر دی. الی یوم یلقونہ، یہ خطرناک ترین الفاظ ہیں اس صورت کے. وہ نفاق قیامت کے دن تک قائم رہے گا، برقرار رہے گا، نکلے گا نہیں. یہ اللہ جب یہ میں پڑھتا ہوں، حال عام طور پہ میں رک جاتا ہوں، یہ الفاظ ادا نہیں کیا کرتا. عاقبہم نفاقا فی قلوبہم پہ بات ختم کرتے ہیں. اس لیے آگے کے الفاظ لرزہ طاری کرتے ہیں. الی یوم یلقونہ، اس دن تک جو ملاقات کا دن ہوگا قیامت کا، اس وقت تک نفاق یہ رہے گا. بما اخلف اللہ ما وعدوہ، بسبب اس خلاف ورزی کے جو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا ہوا اور اس میں خلاف ورزی کی. وبما کانوا یکسبون، اور وہ جو جھوٹ بولتے رہے کہ ہم ایسا کریں. تو پاکستانی قوم اس وقت اس اعتبار سے اجتماعی منافقت کا شکار ہے. کچھ افراد ہیں جو لگے ہوئے ہیں، کوشش میں رہے اور ہیں اب بھی، کہ یہ قوم جو ہے بھٹکی ہوئی اپنی راہ، اپنی منزل کو دوبارہ یاد کر لے. کبھی بھولی ہوئی منزل میں یاد آتی ہے راہی کو. کچھ لوگ ہیں وہ مستثنا ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے ایکسیپشنز پروو دی رول. استثناءات جو ہوتے ہیں اس سے تو پھر کوئی قانون بالکل ثابت ہو جاتا ہے. یہ تو مستثنا ہے. رول از سم تھنگ ایلس. وہ رول کیا ہے؟ آج ہم بحیثیت مجموعی دنیا کی منافق ترین قوم، 3 قسم کے نفاق آپ کے ہاں آ چکے ہیں. نفاق قومی، پہلے ہم ایک قوم تھے، ہندو کے مقابلے میں ایک قوم، 2 قومی نظریہ، ہندو ایک قوم، ہم دوسری قوم. آج ہم نفاق باہمی میں قومیتوں میں تحلیل ہو گئے. اب قومیت ہے، 4 تو شروع سے تھی، پنجابی، پٹھان، بلوچی، سندھی، اس میں اضافہ ہوا ہے. سرائکی قومیت وہ بھی مدعی ہے، ہماری علیحدہ قومیت ہے. یہ نفاق باہمی ہے. نفاق کردار، جھوٹ، وعدہ خلافی اور خیانت. حضور نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، 3 نشانیاں ہیں منافق کی. دوسری حدیث میں آتا ہے وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ. جس میں یہ 3 صفات ہیں، وہ چاہے نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو، لیکن وہ منافق ہے. اب وہ 3 علامتیں کیا ہیں؟ جب بولے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، کہیں امین بنایا جائے تو خیانت کرے. یہ تینوں چیزیں ہمارے ہاں عوامی سطح پر جس طرح ہیں وہ تو سب کو معلوم ہے، لیکن جو زیادہ قابل توجہ، قابل حذر بات ہے وہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں جو جتنا اونچا ہے اتنا ہی جھوٹا، اتنا ہی وعدہ خلاف اور اتنا ہی بڑا خائن ہے. اربوں کی خیانتیں ہوتی ہیں، اب وہ سینکڑوں ہزاروں والی بات تو ختم ہو گئی. غبن غبن در غبن. اس نفاق کے ہم اس وقت مریض ہیں. پھر اسی پچ ہو گیا، پھر تشبیہ مسلح کی کرنا، اساں ظاہر نوں رب من آئے، باطن دا اللہ کی کرنا. اساں ظاہر نوں رب من آئے، باطن دا اللہ کی کرنا.